السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا صلی اللہ علیہ وسلم عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا۔ صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ سب سے پہلے خالق لاجزال رب کبریا کی حمد و ثنا، اس کے بعد رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے انگنت درود و سلام۔ اس مختصر حمد و ثنا کے بعد یہ آیات کریمہ جو آپ نے ابھی سنی ہے، یہ قرآن مجید کے 16ویں پارے سورہ کہف کے آخری حصے سے چند آیات کریمہ تلاوت ہوئی ہے۔ خطبہ جمعہ میں مختصر
کا ہوتا ہے. اسی بنا پر رب العالمین نے جمعہ کی نماز کی اذان کا ذکر کیا اور اذان سننے والوں کو پابند کیا کہ اذان ہوتے ہی کاروبار سب چھوڑ دو، مصروفیات ساری ترک کر دو، گھریلو معاملات سے الگ ہو جاؤ، اللہ کے گھر کی طرف جلد سے جلد پہنچو اور وہاں اللہ کا دین اور دین کی باتیں سمجھو سمجھاؤ. یہ قرآن مجید کی سورہ جمعہ کی آیات کا مضمون ہے کہ جس میں اللہ نے حکماً کہا ہے اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. جمعہ کی اذان اور دوسری اذانوں میں یہ فرق ہے کہ اس اذان کے بعد اللہ کے فرشتے ہر جامع مسجد کے دروازے پر ریکارڈ بنانے کے لیے موجود ہوتے ہیں کہ کون ہے جو اللہ کی بات مان کے گھریلو معاملات ترک کر کے کاروبار چھوڑ کے صرف دین سننے کے لیے آیا، وہ کون کون ہے اور اس ریکارڈ پر انعام ملتا ہے. بھائیوں، جمعے کا اہتمام ہم میں سے کون کرتا ہے یا کون اس سے لاپرواہ ہے، اس کا پتہ قیامت کے دن حساب و کتاب کے موقع پر ہوگا. اور قیامت کا دن یقیناً آنے والا ہے اور اس کی آمد پر کوئی شخص بھی کسی کے لیے کوئی ذرہ برابر فائدے کا کام نہیں دے سکے گا. لا یجزی والد عن ولدہ ولا مولود عن والدہ. قرآن نے صاف صاف کہا ہے کہ قیامت کے برپا ہو جانے کے بعد باپ بیٹے کا مفاد ذرہ برابر بھی ادا نہیں کر سکے گا اور بیٹا اپنے باپ کے مفاد میں کوئی ذرہ برابر کام نہیں کر سکے گا. جب وہ خوفناک دن برپا ہوگا تو یہ موجودہ نظام جسے میں اور آپ سب دیکھ رہے ہیں، یہ سب کے سب بدل دیا جائے گا. اور اس پر قرآن نے واضح لفظوں میں کہا ہے یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات. قیامت برپا ہوتے ہی زمین و آسمان کا نظام بدل جائے گا. سورج اپنا کام چھوڑ دے گا، چاند اپنی تابانی سے دستبردار ہو جائے گا، ستارے اپنا مقام چھوڑ کر اللہ کے حکم سے زمین پہ آ گریں گے اور تمام نظام کی تبدیلی میں آسمان کے دروازے کھلتے نظر آئیں گے. فرشتوں کی قطار در قطار جماعتیں زمینوں پہ آتے نظر آئیں گی اور اتنا خوفناک منظر ہوگا کہ کوئی شخص کسی دوسرے آدمی کی طرف دیکھ نہ پائے گا. حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے ذکر میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ اس وقت لوگ سب کے سب اکٹھے ہوں گے. یحشر الناس یوم القیامہ حفاۃ عراۃ غرلاً.
یوں ہوگی جیسے شکم مادر سے پیدا ہوتے ہیں، نہ کوئی کپڑا ہوگا، نہ کوئی جوتا ہوگا، اور ننگے بدن ہوں گے۔ جب یہ بات ماں عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سنی تو ایک بات فطرتی طور پر ان کے ذہن میں آئی کہ جب وہ یہ دن ہوگا پھر کیسے صورت حال بنے گی۔ عرض کیا اللہ کے نبی، الرجال والنساء ينظر بعضهم الى بعض، ذرا فرمائیے جب قیامت برپا ہوگی تمام انسان ننگے ہوں گے، اس میں مرد بھی ہوں گے عورتیں بھی ہوگی، ينظر بعضهم الى بعض، ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے۔ آپ نے فرمایا عائشہ الامر اشد من ذلک، عائشہ وہ دن بڑا سخت ہے، کسی کو کسی کی طرف دیکھنے کی توجہ ہی نہیں ہوگی، جدھر سے آواز آ رہی ہے ادھر نگاہ آسمان کو اٹھی ہوگی اور ادھر لوگ دوڑے جا رہے ہوں گے، کوئی کسی کو نہیں دیکھ پائے گا۔ ویسے بھی اللہ کی عظمت، اللہ کا جلال انسانوں کے ذہن پہ اس قدر طاری ہوگا تو اپنے حساب کی فکر میں سب کچھ بھول چکے ہوں گے۔ اول من یقصی ابراہیم، قیامت کے دن سب سے پہلے لباس نبیوں میں بھی صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ملے گا۔ انبیاء بھی ننگے جسم ہوں گے، اولیاء بھی ننگے جسم ہوں گے، شہداء بھی ننگے جسم ہوں گے، صالحین بھی ننگے جسم ہوں گے، کفار بھی ننگے جسم ہوں گے، اور کوئی کسی کی طرف دیکھ نہ پائے گا۔ جب یہ کیفیت ہوگی تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی شدت کی وضاحت میں فرمایا کہ میرے بابا ابراہیم کو سب سے پہلے لباس ملے گا، ثم انا، دوسرے نمبر پہ مجھے اللہ لباس دے گا۔ سب سے پہلے انسانوں میں لباس قیامت کے دن ابراہیم علیہ السلام کو، اور دوسرے نمبر پہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے گا۔ آپ کو یاد ہے پرانے واقعات کو سننے والوں، حضرت ابراہیم وہ شخصیت ہے جنہوں نے اللہ کی توحید کا سبق سمجھانے کے لیے سب سے پہلے آگ کے عذاب کو جھیلتے ہوئے اپنا جسم کے کپڑے بھی جلوا دیے۔ جس ابراہیم کی توحید کی سزا پر کفار نے، مشرکین نے، ان کے مخالفین نے، ان کی برادری، اس کی قوم نے ان کو آگ میں جلا کے تو یہ سزا دینی چاہیے، اور ان کا لباس آگ میں جلا، اس کے پاداش میں سب سے پہلے لباس محشر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ملے، اور ابراہیم علیہ السلام کے بعد عظمت کے اعتبار سے، شان کے اعتبار سے، مقام کے اعتبار سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مقام ہے، انہیں یہ جو ہے لباس دوسرے مرحلے پہ ملے گا۔ تو یہ بہرحال قیامت کا وہ منظر ہے جس میں دو طبقے سمایا آئیں گے، دو طبقے سامنے آئیں گے۔ ایک طبقہ جہنم میں جانے والا، اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ جہنم کی آگ بہت بری آگ ہے، جہنم کا عذاب نہایت برا عذاب ہے۔ جہنم کی آگ کی لو اور اس کی گرم ہوا وہ بہت بری ہے۔ جہنم سے پناہ مانگنے کی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے کہ ہر مسلمان صبح کو اور شام کو شمار کر کے 7 مرتبہ اللہ سے درخواست کرے، اللہ مجھے جہنم سے بچا، اللہ مجھے جہنم سے بچا، اللہ مجھے جہنم سے بچا۔ 7 مرتبہ
7 مرتبہ شام کو ہر روز پکارتا رہے، اللہ تعالیٰ یہ آواز بندے کی جہنم تک پہنچاتا ہے۔ جہنم اللہ کے ہاں سفارشی بنتی ہے کہ اللہ جو میرے پاس نہیں آنا چاہتا، میں بھی تجھ سے درخواست کرتی ہوں کہ اللہ تو اس کو جہنم سے بچا لے۔ جہنم خود اپنے پاس ایسے لوگوں کو آنے سے گریزا ہے کہ اللہ یہ لوگ میرے پاس نہ آئیں۔ وہ عربی کے لفظ جن کا ترجمہ آپ نے سنا، اس کے الفاظ یہ ہیں: اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار۔ یہ لفظ 7 دفعہ صبح اور 7 دفعہ کہتے رہنا چاہیے۔ یہ آیات جو میں نے پڑھی ہے، اس میں جنت میں جانے والے لوگ اور جہنم کے عذاب سے بچ کے جنت کی نعمتوں سے فیضیاب ہونے والے لوگوں کا تذکرہ ہے۔ اب قرآن کے الفاظ کا ترجمہ سنیے۔ قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، اے نبی ان سے کہو آؤ میں تمہیں سمجھاؤں خسارے میں کون جا رہا ہے، نقصان میں کون جا رہا ہے، گھاٹا کس کو آ رہا ہے، اپنی زندگی برباد کون کر رہا ہے۔ هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، تفصیل بتائی، الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، یہ وہ لوگ ہیں جن کی کوشش محنت صرف اور صرف دنیا کے لیے ہے۔ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، وہ سمجھتے ہیں ہم بڑے اچھے کام کرتے ہیں، ہم بڑے اچھے کام کرتے ہیں، زمینیں بنا رہے ہیں، کارخانے بنا رہے ہیں، کوٹھی اور بلڈنگیں بنا رہے ہیں، اور اپنے ملازموں پر نگاہ رکھے ہوئے ہیں، اپنے کوٹھیوں کی آبادی کے لیے رشتوں پر رشتے، شادیوں پہ شادیاں کر رہے ہیں۔ یحسبون انہم یحسنون صنعا، سمجھتے ہیں ہم نے بہت اچھا کام کیا، میرے باپ ایک کوٹھی چھوڑ کے کیا تھا، میں نے 10 کوٹھیاں بنائی، میرے ابو کے پاس ایک سائیکل ہوتا تھا، میں نے موٹر سائیکل چھوڑ کے کاریں بنا لی، میرے ابو کے پاس ایک کارخانہ ہوتا تھا، میں نے 10 کارخانے بنا لیے، میرے ابو کے پاس رہنے کے لیے جو ایک مکان تھا اور وہ بھی خستہ حال میں، اب میری کوٹھیوں کو لوگ دیکھ کے فخر کرتے ہیں کہ ہمارے صاحب کی کوٹھی کتنی اعلیٰ ہے۔ ہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، وہ سمجھتے ہیں ہمارا کام بہت اچھا ہے، ہم بہت اچھے جا رہے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں وہ سمجھتا ہے میرا دنیا میں ترقی کرنا، دنیا میں دولت کو جمع کرنا، بینک بیلنس زیادہ بنانا، تجوریاں بھر لینا، اور میں نے اپنے دائیں بائیں نوکروں اور ملازموں کی ریل پہ رکھی ہوئی ہے، اس پر وہ خوش ہوتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں اولئک الذین کفروا بآیات ربہم، ان کی پہچان یہ ہے کہ یہ اللہ کے احکام کو مانتے ہیں، قرآن کی آیات کا انکار کرتے ہیں، وَلِقَائِهِ، اور یہ قیامت کے منکر ہیں، اللہ کی ملاقات کے منکر ہیں۔ جو لوگ دنیا میں اس طرح جو ہے مصروف ہو جائیں کہ ان کو آخرت بھول جائے، اللہ کے سامنے حاضری بھول جائے، اللہ فرماتے ہیں ہوگا کیا؟ فرمایا فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، ان کی ساری محنت برباد، ان کا کوئی عمل
قیامت کے دن اللہ کے نظام عدل میں کوئی وزن نہیں بنا سکے گا. فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا. قیامت کے دن جب ترازو میں نیکیاں اور برائیاں تل رہی ہوں گی، وہاں ان کے اعمال کا کوئی وزن نہیں ہوگا. نہ ان کی کوششوں کا کوئی وزن، نہ اس کے کارخانوں کا کوئی وزن، نہ اس کے مال و متاع کا کوئی وزن، نہ اس کے مربع اور دولت کا کوئی وزن. لا نقیم لہم یوم القیامت وزنا. قیامت کے دن اس کا کوئی وزن نہیں ہوگا. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں ذکر ہے کہ ایسے دنیا دار جنہوں نے دنیا بڑی بنائی، قد و قامت اچھے بنائے، کھا پی کے اپنے جسم کو موٹا تازہ کیا، لمبا چوڑا ایک انسان اللہ کے سامنے پیش ہوگا جس کے اندر یہی صفات ہوگی، وہ سب دنیا میں کماتا رہا. جب اس کا وزن کیا جائے گا، مچھر کے پر برابر اس کا وزن نہیں ہوگا. مچھر کا پر کیا وزن رکھتا ہے؟ اور یہ اتنا موٹا تازہ آدمی جس کے جسم پہ چربی اتنی بڑی چڑھی ہوئی ہے، اس کو ادھر ادھر گردن پھیرنے کا موقع نہیں ملتا. پیٹ اتنا بڑا ہوا ہے کہ یہ صحیح سانس نہیں لے سکتا، چلنا اس کے لیے مشکل ہے. ملازم اس کے آگے پیچھے رہتے ہیں. جب قیامت کا دن ہوگا، اس کا وزن مچھر کے پر برابر نہیں ہوگا، پر برابر. یہ تو تھا دنیا دار آدمی، اور اس دنیا دار کی ساری محنت عقائد جو ہوئی، اس سے سب سے پہلا عقیدے میں فرق ہے. عقیدے میں یہ اللہ کو نہیں مانتا، یہ آخرت کو نہیں مانتا، یہ اللہ کی ملاقات سے منکر ہے، اللہ کی آیات کو اس نے سمجھا نہیں اور اس سے منکر ہے. اس کی ضیاع، زندگی کے اعمال کی بربادی اور نقصان میں دو چیزیں دخیل ہیں. ایک اس کے عقیدے کا برباد ہونا. جس کا عقیدہ بیکار ہے وہ آدمی خواہ مکے میں کیوں نہ ہو، بیت اللہ کا خادم کیوں نہ ہو، حجاج کی خدمت کیوں نہ کرتا ہو، اس کا اللہ کے یہاں کوئی وزن نہیں ہے، کوئی وزن نہیں. آپ اسلامی تاریخ کو پڑھتے اور سنتے رہتے ہیں. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی برادری قوم قریش وہ مکے میں رہنے والے لوگ ہیں، مکی لوگ ہیں، اور وہ مکی لوگ مکے میں رہتے ہوئے بیت اللہ کے مجاور، بیت اللہ کے خادم اور بیت اللہ کے طرف آنے والے حجاج کے خادم ہوتے تھے. اس میں ابو جہل کا نام موجود ہے، اس میں ابو لہب کا نام موجود ہے، اور یہ رحمت دو عالم کے قریب ترین رشتہ دار ہیں. ابو لہب آپ کا سگا چاچا ہے، جبکہ ابو جہل آپ کی برادری میں سے کسی دوسری برادری کا قریشی آدمی ہے. وہ بھی اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے اور ابو لہب بھی اپنے آپ کو کم نہیں جانتا، مگر اللہ نے ان کے جہنمی ہونے کا اعلان کیا ہے. ابو لہب کا نام تو اللہ نے قرآن میں سورت نازل کی ہے اور قیامت تک یہ قرآن کے اندر موجود رہے گی. معصوم بچے قرآن حفظ کرنے والے چھوٹی صورتیں پہلے یاد کرتے ہیں اور حفاظ کو یہ صورتیں سب کو یاد ہیں. سورہ لہب میں اللہ نے اس کا نام لے کے کہا کہ ابو لہب برباد ہوا، اس کی بیوی تباہ و برباد ہوئی اور وہ سب جہنم میں گئے. حالانکہ نبی کے چچا ہے. کیوں؟ اس بنا پر کہ نبی کا مخالف ہے، قیامت کا یہ منکر ہے، اللہ کی آیات کا منکر ہے، اور ابو جہل بھی اس سے کم نہیں ہے. ابو جہل کے پاس ایک تاریخی واقعہ میں یہ بات موجود ہے
کہ اخنس بن شریک ایک شخص، اخنس بن شریک اور ابو سفیان، تیسرا ابو جہل، ان تینوں کی باہم گفتگو ہوتی ہے۔ یہ وہ دور ہے جس دور میں ان سب نے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بائیکاٹ، لا تعلقی کا فیصلہ کر رکھا تھا، اور ابو طالب اور اس کے ساتھیوں سمیت یہ سب ان کو اچھے نہیں لگتے تھے۔ یہ اس دور کی بات ہے۔ ایک رات عجب اتفاق ہوا، عجب اتفاق۔ کیا اتفاق ہوتا ہے؟ اتفاق یہ ہوا، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے پچھلے وقت بیت اللہ میں جا کے اللہ کا قرآن پڑھتے، اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے، اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے، تہجد کی نماز میں آپ قرآن پڑھا کرتے تھے۔ آپ نے تہجد کی نماز سے فراغت حاصل کی تو ایک شخص وہاں نظر آیا، دیکھتے ایک دوسرا نظر آیا، تیسرا بھی سامنے آ گیا، ایک دوسرے کے قریب ہو گئے، پہچان کے حیران ہو گئے، آپس میں کہنے لگے ہم لوگوں نے مقاطعت کا، بائیکاٹ کا فیصلہ کر رکھا ہے، لوگوں میں ہم نے فیصلہ کیا ہے محمد اور اس کے ساتھیوں سے کلام نہیں کرنی اور اس کے ساتھ لین دین نہیں کرنا، ان کے ساتھ مکمل بائیکاٹ کرنا ہے۔ اگر قوم کو پتہ چل جائے کہ ہم رات کو اندھیرے سے فائدہ اٹھا کے اس کے کلام سنتے ہیں تو ہمارا اس فیصلے کا کیا بنے گا۔ ایک دوسرے کو ملامت کی اور ایک دوسرے کے سامنے پکا وعدہ کیا کہ بھائی اب نہیں آنا، بس اسی بات کو یہاں ختم کر دو، آگے بات مت سناؤ، اور اس پہلے فیصلے کو پروان چڑھاؤ۔ بائیکاٹ کا فیصلہ تبھی جائز صحیح رہے گا کہ ہماری زندگی کا یہ عمل بدلے۔ ہاں ٹھیک ہے جی، نہیں آئے گی جی، نہیں آئے گی، نہیں آئے گی، سب نے فیصلہ کر کے چلے گئے۔ اگلی رات آئی تو تینوں اپنے اپنی جگہ پہ سوچنے لگے کہ ابو جہل تو بہت بات کا پکا ہے، نبی کی دشمنی میں سب سے آگے آگے چلتا ہے، اس نے تو آنا نہیں، تو ابو سفیان چپکے سے چلا گیا۔ جب اسے تو نہیں آنا، اخنس سے بھی نہیں آنا، اخنس نے اپنی جگہ سوچا کہ ابو سفیان تو ابو جہل نبی کے سخت مخالف ہیں، وہ تو نہیں آئیں گے، وہ بھی چلا گیا۔ ابو جہل نے اپنے ذہن میں بنایا کہ وہ دونوں بات وعدہ کر کے گئے میرے سامنے، اور بات میرے سامنے ہوئی ہے، اور میرا ایک مکے میں مقام ہے، جلال ہے، احترام ہے، وہ دونوں میرے عظمت کے پیش نظر کو نہیں آئے۔ اب یہ تینوں چپکے سے جا کے بیت اللہ کے غلاف کے نیچے چھپ گئے۔ آپ قرآن پڑھ رہے ہیں اور یہ بیت اللہ کے غلاف کے اندر چھپ کے تینوں قرآن سن رہے ہیں۔ جب قرآن سن کے تہجد کی نماز ختم ہوئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے، تو پھر یہ باہر نکلے اپنے اپنی جگہ سے، تینوں کو باہم پھر ملاقات ہو گئی، پھر ایک دوسرے کو بڑی ملامت کی، ملامت کے بعد پھر پکے وعدے کیے کہ اب نہیں آئیں گے، اب نہیں آئیں گے، اب نہیں آئیں گے۔ تیسری رات پھر اکٹھے، اور تیسری رات اب انہوں نے لات کی قسم، منات کی قسم، عزا کی قسم، اپنے بناوٹی خداؤں کی قسمیں اٹھا کے ایک دوسرے کو یقین دلایا کہ اب نہیں آئیں، اب نہیں آئیں۔ دن چڑھا، روشنی ہوئی، سورج نکل آیا،
ہم تینوں سے مخفی نہیں ہیں. ہم 3 دن سے یہ کیا کرتے ہیں, تو اس کے بارے میں کیا تبصرہ کرتا ہے؟ ابو سفیان نے کہا اخنس بات سن, یہ جو شخص قرآن کی تلاوت کرتا ہے, یہ اتنی پیاری کلام, اتنا اعلیٰ اللہ کے کلام کا انداز نبی کی زبان سے سننے کو دل چاہتا ہے, اور بستر پہ نیند نہیں آتی جب تک اس کی بات نہ سن لیں, سکون نہیں آتا. اخنس نے کہا بات بالکل یہی ہے جو تو کہتا ہے, یہی میرے دل میں ہے کہ ہمیں نیند بے چین کرتی ہے, نیند نہیں آتی, قرار نصیب نہیں ہوتا جب تک ہم قرآن نہ سنیں. لیکن اس کی ساری باتیں صحیح بھی نہیں ہے. بعض باتیں ہماری سمجھ سے بالا تر ہیں, ہم نہیں سمجھ پاتے یہ کیا کہتا ہے. یہ عجیب بات کہتا ہے, کہتے ہیں مر کے دوبارہ اٹھو گے. اب تک تو ہمارے باپ دادا پر دادا اوپر سے اوپر کتنے مر گئے, کوئی آیا تو ہے نہیں. اس بنا پر ہمارا ذہن ساری باتوں پر اتفاق نہیں کرتا, لیکن کچھ باتیں اس کی بہت پیاری ہیں. اس بنا پر واقعی نیند نہیں آتی ہے, اور ہم نیند کو حاصل کرنے کے لیے اس کی زبان سے کتاب سننے کے لیے آتے ہیں. اخنس نے کہا تیرا میرا تو ہو گیا اتفاق کہ اس کا کلام بہت اعلیٰ ہے, اس کی بات سن کے ہمیں قرار ملتا ہے. کچھ باتیں ہمیں سمجھ نہیں آتی, میں ذرا جاؤں بڑے چودھری کے پاس. بڑا سردار کون ہے؟ اس کا نام ابو جہل ہے. یہ ابو جہل کے پاس گیا. کون؟ اخنس بن شری, جو 3 دن مسلسل چھپ چھپ کے قرآن سنتے تھے, اور ان تینوں میں سب سے بڑا نبی کا مخالف ابو جہل بھی موجود تھا. یہ ابو جہل کے دروازے پہ گیا, دروازہ کھٹکھٹایا, ابو جہل باہر آیا. اخنس نے کہا کہ سردار جی تیرا اور میرا اور ابو سفیان کا کردار ہم تینوں کو معلوم ہے. میں ابھی ابو سفیان کو مل کے آ رہا ہوں, اور اس کی بات کے بعد تیرے پاس مشورے کے لیے آیا ہوں کہ تو کیا کہتا ہے. کیا مجھ سے پوچھنے آئے ہو؟ کہتے ہاں. کیا بات سن, یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً قریشی ہے, اور قریشیوں میں اعلیٰ قبیلہ بنو ہاشم کا آدمی ہے. بنو ہاشم اور میری برادری بنو مخزوم برابر کی چوٹ ہے, برابر کی چوٹ. جو کام ہم کرتے ہیں بنو ہاشم والی برابر کر لیتے ہیں. بنو ہاشم کو کام کرتے ہیں, ہم اس سے پیچھے نہیں رہتے. ہمارا آپس میں مقابلہ چل رہا ہے, ہاشمیوں کا اور مخزومیوں کا مقابلہ چل رہا ہے. اب عجیب بات ہو گئی کہ انہوں نے کہا کہ ہمارا ایک نبی بن گیا ہے, اور اس کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ان کا جو آدمی بے مثال شخص ہے, بے عیب شخص ہے. اس جیسا اگر ہمارے مخزومیوں میں کوئی آدمی ہوتا, ہم بھی کھڑا کر دیتے کہ ہمارا بھی نبی بن گیا ہے. اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں ہمارے پاس کوئی آدمی ہے نہیں, وہ انہوں نے اس کو نبی بنا کے اعلان کر بیٹھے ہیں. ہم نبی بنائیں تو کس کو بنائیں؟ اس بنا پر میرا فیصلہ یہ ہے کہ ہم نے شریکوں کا نبی نہیں ماننا. ہاں کچھ بھی ہو, ہم نے شریکوں کا نبی نہیں ماننا. یہ ہے عداوت کی انتہا, یہ ہے کفر, یہ ہے اللہ کی کتاب کا انکار, اور یہ ہے اللہ کی ذات کا انکار, اور یہ ہے اللہ کی ملاقات قیامت کا انکار. دوسرا عمل جو انسانوں کے نیکیوں کو برباد کرتا ہے اس کا نام ہے ریاکاری. ریاکاری کیا ہوتی ہے؟ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, من صلی یرائی فقد اشرک
من صام یرائی فقد اشرک، جو شخص نماز اس لیے پڑھتا ہے کہ لوگ دیکھ کے کہیں کہ بڑا نمازی کمال ہے بھائی، یہ تو پکا نمازی بن گیا ہے، یہ تو مسیحی بن گیا ہے، مسیحوں دیکھتا ہی نہیں، اچھا یہ تو مسیحی بن گیا۔ او بھائیو، لوگوں کی نگاہ میں اپنی عظمت منوانے کے لیے آپ نماز بھی پڑھیں، اللہ کے ہاں وہ نماز قبول کی۔ من صلی یرائی فقد اشرک ومن صام یرائی فقد اشرک۔ ابھی رمضان کا مہینہ ہمارے لحاظ پاس سے گزرا ہے، ہم نے اس رمضان سے کیا سلوک کیا ہے، وہ رمضان اپنی شہادت خود دے گا، اور ہمارا کردار بھی رمضان کو بھولا نہیں۔ بھائیو، رمضان کی عبادت، روزے کی عبادت سوا اللہ کے کسی کو معلوم نہیں، مگر وہ آدمی ایک کو ملا، دوسرے کو ملا، تیسرے کو ملا، ادھر کیا ادھر کیا، اور اس کو کہتا آج بڑا روزہ پڑا ہے، آج رات دیر سے اٹھا ہوں، سحر نہیں کھا سکا، پانی پر روزہ رکھا ہے، آج گرمی نے شدت کی انتہا کر دی ہے، آج تو روزہ بڑا مشکل ہو۔ اب یہ منہ سے نہ کہے کہ میرا روزہ ہے، تیسرے کو کیا معلوم۔ رحمت تو عالم نے فرمایا ومن صام یرائی فقد اشرک، جو ریاکاری کا روزہ رکھے گا وہ مشرک بن جاتا ہے۔ اس نے لوگوں کو دکھاوے کے لیے، دکھاوے کی نہ نماز قبول، نہ دکھاوے کا حج قبول، نہ دکھاوے کا عمرہ قبول، نہ دکھاوے کا رمضان قبول، نہ دکھاوے کا صدقہ خیرات قبول۔ ریاکاری ایک ایسا عمل ہے جس کو شرک سے جو ہے بہت قریب کا تعلق ہے، اور آپ نے اس کو شرک اصغر قرار دیا۔ شرک کے 70 قسموں میں کم از کم چھوٹے سے چھوٹا درجہ یہ ہے کہ لوگوں کے دکھاوے کے لیے کام کرے۔ مومن ہر کام کرتا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ جہاں ان آیات میں تقابل کیا گیا اور تقابل کر کے جنتیوں اور جہنمیوں کو جدا جدا کر کے ان کے کردار اور ان کی صفات اور ان کے معاملات کا ذکر کیا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں اولئک الذین کفروا بآیات ربہم، یہ دنیا داری کے کام کو دین سمجھ کے اپنے اس کیے پر خوش ہونے والے اللہ کی آیات کے منکر ہیں، ولقائہ، اللہ کی ملاقات کے منکر ہیں، فحبطت اعمالہم، ان کے عملوں کا کوئی وزن نہیں۔ فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، اس نے بڑے بڑے اسپتال بنائے، بڑے بڑے اس نے لوگوں کی خدمت کے کام کیے، لوگوں کو جو ہے اس نے بہت سی جو ہے اپنی دولت سے جو ہے مستفیض کیا، مگر اس کا خرچ کیا ہوا اس کا کوئی وزن اللہ کے یہاں نہیں ہے۔ فرمایا ذالک جزاؤہم جہنم، ان لوگوں کو اللہ لے جائے گا دوزخ میں، ان لوگوں کا صلہ، ان لوگوں کی اس ساری محنت کا بدلہ جہنم ہے۔ لما کفروا، کیونکہ وہ میرے احکام کے منکر، میری آیات کے منکر، واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا، ان نے دین کو مذاق بنایا اور رسول کو مذاق بنایا۔ یہ تو ہے ایک طبقہ جو جہنم میں جائے گا، اللہ ہم سب کو جہنم سے محفوظ فرمائے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ اللہ ہمارا جہنم سے کوئی رشتہ نہیں ہے، ہم سب کو جہنم سے محفوظ فرمائے۔ اس کے مقابلے میں قرآن کے اندر مضامین تقابل میں ہیں، نیک لوگوں کے ذکر کے ساتھ بروں کا ذکر آئے گا، باغیوں کے ذکر کے ساتھ فرمانبرداروں کا ذکر آئے گا، جنتیوں کے ذکر کے ساتھ جہنمیوں کے ذکر آئے گا۔ یہ قرآن کا تقابلی انداز مکمل قرآن میں موجود ہے۔ یہاں چونکہ ذکر ہوا جہنمیوں کا، ریاکاروں کا، بدعقیدہ لوگوں کا، اب اس کے مقابلے میں اللہ نے نیک لوگوں کا ذکر کیا۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے
اور ایمان میں بنیاد عقیدہ ہے، بنیاد عقیدہ ہے۔ ان کا عقیدہ برباد ہوا، ان کا عقیدہ درست ہے، یہ اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کے رسولوں کو مانتے ہیں، اللہ کی کتابوں کو مانتے ہیں، اللہ کے فرشتوں کو مانتے ہیں، جنوں کو مانتے ہیں، جنت اور جہنم کے نظام کو مانتے ہیں، قبر اور قبر کے حالات کو مانتے ہیں۔ یہ ہے وہ عقائد کی باتیں جن عقائد پر دار و مدار ہے تمام نیکیوں کے قبول ہونے کا۔ ان الذین آمنوا، جو لوگ ایمان والے ہیں، وعملوا الصالحات، اور ان کے نیک اعمال ہیں۔ نیک اعمال میں جہاں توحید کا سبق ہے، رسالت کی بات ہے، وہاں نماز کا ذکر ہے، وہاں روزے کا ذکر ہے، وہاں زکوٰۃ کا ذکر ہے، وہاں حج کا ذکر ہے، وہاں جہاد کا ذکر ہے، وہاں پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنے کا ذکر ہے، ماں باپ کے ادب و احترام کا ذکر ہے، اولاد کی تربیت کا ذکر ہے۔ تمام معاملات جو کتاب اللہ نے، سنت رسول اللہ نے سمجھائے ہیں، اس کی جو تفصیلات موجود ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان والے، نیک اعمال کرنے والے، کانت لہم جنات الفردوس نزلا، ان کو بطور مہمانی اللہ تعالیٰ جنت الفردوس عطا کرے۔ جنت کے طبقات مختلف ہیں، 8 دروازوں سے جنتیوں کو جنت میں جانے کا موقع ملے گا، اور اس جنت میں جاتے ہوئے مختلف اعمال والے جن اعمال میں ان کا کمال ہے، اس کمال والے دروازے سے گزریں گے۔ آپ نے روزے کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا جنت میں ایک دروازہ ہے جس کا نام ہی باب الرجیان ہے، رجا دینے والا، پیاس بجھا دینے والا دروازہ۔ اس سے تمام روزے دار گزریں گے، اور جب سب روزے دار گزر جائیں گے وہ دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ اسی طرح نماز کے لیے، روزہ کے لیے، اور زکوٰۃ کے لیے، حج کے لیے جدا جدا 8 دروازے ہیں جنت کے، جبکہ جہنم کے 7 دروازے ہیں۔ جہنم میں جانے والے لوگ اپنے اعمال کی بربادی کی وجہ سے جہنم کے مہمان بنیں گے، اور نیک آدمی اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، نیک اعمال کرنے والے وہ اپنے مالک کو خوش کرنے کے لیے جنت کے مہمان بنیں گے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ کانت لہم جنات الفردوس نزلا، ان کے لیے جنت الفردوس بطور مہمانی کے ان کو دی جائے گی۔ اللہ مہمان ہوگا، اور یہ اللہ میزبان ہوگا، اور یہ نیک لوگ مہمان ہوں گے۔ تمام نیک مسلمان اللہ کے مہمان، اور جنت کی دی نعمتیں وہ بطور میزبان کے اللہ ان کو عطا کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اذا سألتم اللہ الجنہ فاسألوه الفردوس فإن علیہ عرش الرحمن ومنها تفجر انہار الجنہ۔ جنت جب تم نے اللہ سے مانگی ہے کہ اللہ مجھے جنت دے دے، تو جنت کے مختلف مقامات میں اعلیٰ ایک مقام کا نام ہے جنت الفردوس۔ اللہ سے مانگو تو جنت الفردوس مانگو۔ جنگ بدر جو ہمارے مسلمانوں کی تاریخ کا سب سے پہلا کفر و اسلام کا معرکہ ہے، اور جس میں کفر و اسلام کی دونوں فوجوں کو اللہ نے الگ الگ کر کے دکھایا ہے۔ اس موقع پر ایک عورت رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، اور اس نے آ کے کہا کہ اللہ کے نبی، میرا بیٹا حارثہ وہ گھر سے گیا تھا آپ کے ساتھ بدر کے مقام پہ، واپس نہیں آیا ہے، وہ وہاں شہید ہو گیا ہے۔ میں معلوم کرنے آئی ہوں کہ میرا بیٹا کہاں ہے۔ اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ میرا بیٹا اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا، وہ جنت کا مہمان بن گیا، تو مجھے خوشی ہوگی، اور اگر اپنا راستہ بھول کے
جنت کے بجائے کسی دوسرے جہنم کے طبقے میں جا چکا ہے تو پھر آپ میری پریشانی دیکھ سکیں گے کہ نہیں دیکھ سکیں گے؟ پھر آپ دیکھیں گے میں کیا کرتی ہوں، میرا چلانا، میرا رونا، میری بے صبری آپ نے دیکھیں گے۔ آپ نے بلایا اس کو، فرمایا یا ام حارثہ، ہاں بولتے وہ بے صبری، تو بے صبری ہو گئی؟ تجھے پتا نہیں ہے کہ جنت کا نظام اس دنیا کے نظام سے مختلف ہے؟ صرف شہیدوں کے لیے، صرف شہیدوں کے لیے اللہ نے 100 درجے رکھے ہیں، 100 درجے۔ ایک درجے سے دوسرے درجے میں اتنا فاصلہ ہے جتنا زمین و آسمان۔ 100 درجہ صرف شہیدوں کے لیے، اور ہر درجہ ایک سے دوسرے سے اس طرح جدا ہے جیسے زمین و آسمان کا فاصلہ ہوتا ہے۔ اور ان 100 درجوں میں شہیدوں کے لیے سب سے اعلیٰ درجہ، اس کا نام جنت الفردوس ہے۔ اور تیرا بیٹا جو بدر میں شہید ہوا ہے وہ تو سیدھا جنت الفردوس کا مہمان بن گیا ہے، وہ اعلیٰ درجے میں پہنچ چکا ہے۔ جنت الفردوس قرآن مجید کی تفصیلات میں اس کا ذکر موجود ہے۔ دل چاہتا ہے تو آپ ذرا 18واں پارہ نکالیں، 18ویں پارے کی ابتدائی آیات پڑھیں، قرآن مجید مترجم کھولیں اور کھول کے اس میں وہ صفات پڑھیں، وہ صفات پڑھیں جن صفات کی وجہ سے اللہ جنت الفردوس دیتا ہے۔ اور وہ باقاعدہ 18ویں پارے کے آغاز میں قد افلح المؤمنون سے لے کر اللہ نے جنت الفردوس کے نام تک وہ صفات ذکر کی ہے۔ اس کے بیان کرنے کا فی الحال وقت نہیں ہے، ورنہ اس کی تفصیلات سے آپ کو آگاہ کرتا کہ جنت الفردوس میں جانے والے لوگوں کے اندر یہ خوبیاں ہوتی ہیں، اور وہ ان خوبیوں میں کمال درجے کو جب پہنچتے ہیں وہ جنت الفردوس کے مہمان بنتے ہیں۔ خود نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کا نظارہ کرایا گیا۔ آپ نے جنت کے تمام طبقات کو دیکھا، اس کے مختلف درجات کو دیکھا، اور سب مقامات شہداء و صالحین کے دیکھنے کے بعد آپ کو حکم ہوا کہ اب آپ جو ہے نگاہ اوپر اٹھائیں نا۔ اوپر آپ نے دیکھا وہ دور بہت بڑا عظیم محل نظر آیا۔ اے محمد، وہ تیرا مقام ہے، سب جنتی تجھ سے نیچے، شہید تجھ سے نیچے، نبی تجھ سے نیچے، صالحین تجھ سے نیچے، ولی تجھ سے نیچے، وہ سب سے اونچا مقام وہ تیرا ہے۔ اچھا، وہ میرا مقام ہے، وہ کوٹھی مجھے ملنی ہے، وہ منزل میری ہے، کہاں آپ کی؟ میں پھر میں آئی گیا ہوں جنت میں، مجھے چھوڑو میں جاؤں اپنے گھر میں نہیں، ابھی تیری عمر باقی ہے، دنیا کی عمر پوری کرنے کے بعد وہاں جانا ہے۔ ہمارے نبی رحمت کا مقام جنت الفردوس میں سب سے اعلیٰ جو مقام ہے وہ آپ کو ملے گا۔ اس کا آپ نے نام بتایا، اور آپ کو اور مجھے سبق پڑھایا کہ نماز کی طرف دعوت دینے والا جب اذان دے کے فارغ ہو تو آپ اللہ سے دعا کریں اور میرے لیے مقام وسیلہ مانگیں، میرے لیے مقام وسیلہ مانگیں۔ اللہ کے نبی مقام وسیلہ کیا ہے؟ فرمایا جنت میں سب سے ممتاز مقام، سب سے ممتاز مقام، اس کا نام ہے وسیلہ، اور وہ اللہ نے صرف ایک آدمی کو دینی ہے۔ یہ لا تعداد جنوں اور انسانوں میں کوئی اس کا مستحق نہیں، کوئی ان کا شریک نہیں، وہ اکیلا ایک آدمی کو ملنا ہے، اور مجھے امید ہے کہ وہ مقام تو مجھے کو ملے گا۔ مگر تم اذان کے بعد آت محمد الوسیلہ کہہ کے دعا کیا کرو کہ اللہ تو اپنے
جنتوں میں حاصل ہو جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو سچے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ ان الذین آمنوا، جو ایمان والے، وعملوا الصالحات، نیک کام کرنے والے، کانت لہم جنات الفردوس نزلا، یہ لوگ جنت الفردوس کے مہمان بنیں گے، خالدین فیہا، جو جنت میں چلا گیا وہ وہیں رہے گا، وہ وہیں رہے گا، لا یبغون عنہا حولا، کبھی ان کے دل میں خیال بھی نہیں آئے گا کہ میں یہ جنت چھوڑ کے کہیں اور بھی چلا گیا، نہ ان کو جنت سے کوئی نکالے گا اور نہ ان کو خود کبھی خیال آئے گا۔ اللہ وہ جنت دینا چاہتے ہیں، اللہ اس جہنم سے بچانے کے لیے ہمارے لیے رہنمائی فرما رہے ہیں۔ ہم نے رمضان سے لے کر اب تک یا آج کے بعد قیامت تک جو ہماری زندگی کی جو اعمال کی فرض بننی ہے زندگی بھر کی، اس میں ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کیا ہمارے اعمال ہم کو جنت کی طرف لے جانے والے ہیں یا ہمارے اعمال ہم کو جہنم کی طرف لے جانے والے ہیں۔ اللہ ہمیں جہنم کی راہوں سے محفوظ فرمائے اور جنت کی راہوں پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ انہ غفور رحیم۔ خطبہ جمعہ 2 خطبوں پر مشتمل ہوتا ہے۔